السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس اسلام درجہ 6 کا ہمارا پارٹ نمبر یہ 15 ہے اور سبق نمبر بھی یہ 15 ہے۔ یوم آخرت کا بیان ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین قد کاٹ میں بنایا ہے اور اس کے لیے زمین کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ چاند، سورج اور ستاروں کو اس کے تابع کیا ہے اور اس پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اس نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ہر چیز کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اسے دنیا میں آزمائے، پھر آخرت میں اس کا حساب لے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یعنی یہ جو سورہ مومنون کی 115 آیت ہے، اس کا ترجمہ بتایا ہے کہ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف پھرنا وغیرہ نہیں ہے۔ نیکوکار کے لیے ثواب ہے اور گنہگار کے لیے عقاب ہے۔ جیسے کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ہم پر واجب ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لائیں اور اس میں ہونے والی ہر چیز جیسے نفخ ہے، بعث ہے، حشر ہے، محشر میں وقوف ہے، ذل عرش ہے، شفاعت ہے، نشر کتب ہے، میزان، حوض، حساب، صراط، جنت، جہنم، ثواب، عقاب اور لقاء پر بھی ایمان لائیں۔ نفخ 2 ہیں، ایک نفخ موت کے لیے ہے اور ایک نفخہ بعث کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ترجمہ ہے کہ اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین والے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر اللہ جس کو چاہے وہ نہیں گرے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ الف میں لکھیں گے، معنی لکھیے اور یاد کیجیے۔ نفخ کا معنی ہے سور پھونکنا، ہوا گیس کے معنی میں بھی یہ ہے، ہوا نفخ معنی ہوتا ہے ہوا گیس۔ بعض پیغمبر بنا کر بھیجے جانے کا عمل۔ نشر کتب مطلب حساب اور کتاب۔ حوض مطلب ہوتا ہے ایک حوض جو کہ ہے وہ قیامت کے دن ایک حوض کوثر ہے، کنواں ہے، ایک وہاں سے پانی لوگ پئیں گے۔ وقوف معنی ہوتا ہے ٹھہراؤ، قیام، اور ذل عرش کا مطلب ہوتا ہے عرش کا سایہ۔ یہ جواب دیجیے۔ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قد کاٹ کا بنایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین قد کاٹ کا بنایا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ انسان کے لیے کیا کیا بنایا؟ تو انسان کے لیے کیا ہوگا؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، پہاڑ، یہ ساری چیزیں سب انسان کے لیے ہی اللہ نے بنایا۔ نمبر 3 ہے کہ کس چیز کو اس کے لیے تابع کیا؟ سورج اور ستاروں کو اس کے تابع کیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ انسان پر کون سی نعمتیں نازل کی؟ انسان پر بہت ساری نعمتیں نازل کی، مان لیجیے زمین بنایا، آسمان بنایا، یہ ساری چیزیں نعمتی تو ہے۔ اس پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں نازل کی۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں کیا؟ یہاں پہ دیکھیں، اس نے کسی چیز کو بیکار نہیں کیا بلکہ ہر چیز کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اسے دنیا میں آزمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اس لیے بنایا تاکہ وہ دنیا میں آزمائے، پھر آخرت میں اس کا حساب لے۔ نمبر 6 ہے کہ قیامت کے دن کیا معاملات ہوں گے؟ نیکوکار کے لیے ثواب ہے اور گنہگاروں کے لیے عقاب ہے۔ تو قیامت کے دن یعنی جو بھی نیک کام کیے رہیں گے ان کو ثواب دیا جائے گا، یعنی ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جو گناہ کیے رہیں گے ان کو عقاب یعنی ان کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں ڈال کر۔ جو آج کے سبق میں تم یوم آخرت سے کیا سمجھے؟
اپنے ساتھیوں کے درمیان مباحثہ کرو، پھر جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اسے اپنے استاد سے اچھی طرح سے سمجھو۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔